الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی جو دل سے اپنے من سے جو ہے اپنی مرضی سے اپنے شوق سے اللہ کے جو ہے سامنے جھکتے ہیں، ان کے لیے باری نہیں ہے۔ فرمایا جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب عز و جل سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کو اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور ساتھ فرمایا صبر کرو۔ صبر سے مراد یہ کہ ہماری وہ خواہشات جو ہم نماز کے بعد اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر، یا ہمارا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرو، اور ساتھ میں فرمایا کہ نماز سے مدد چاہو۔ نماز سے مدد کیسے چاہیں گے؟ کہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں گے، اس کی جو ہے کا حکم جو ہے اس کی بجا آوری لائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس سے طلب کریں گے۔ جیسے ایک مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی مزدوری طلب کرتا ہے مالک سے، تو مالک اس کو خوشی خوشی عطا کرتا ہے، کیونکہ اس نے مزدوری کی ہوتی ہے، اس نے پسینہ بہایا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیسے خالی موڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نماز کا بھی عالم یہی ہے۔ اب دیکھیے، اگر وہ مزدور دہاڑی صحیح نہ کرے، مزدوری نہ کرے، اور وہ سارا دن بیٹھے بیٹھے ہی گزار دے اور کوئی کام نہ کرے، تو اگر شام کو مالک سے مانگے گا تو مالک کیا اس کو پیسے دے گا؟ کچھ دے گا؟ وہ یہی کہے گا کام تو نے کیا کوئی نہیں، مزدوری کس چیز کی مانگتا ہے؟ تو نماز کے اندر جو ہے نماز سے مدد مانگنی، لیکن یہ خالق کریم ہے، اللہ رب العزت ہے، جو نہیں کرتا اس کو بھی وہ عطا فرماتا ہے، اس کی یہ کریمی ہے، وہ رحمان ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے جو قرآن پاک کے اندر فرمان آیا کہ اب دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ 700 سے اوپر مقامات کے جو ہے ذکر آیا نماز کا، کوئی 1 2 بار 4 بار کہے تو ہم جو ہے فوراً ادھر سے تھانے دار جو ہے دوڑ کے آئے، اس کا کوئی باشندہ آئے اس کا تھانے دار کی طرف سے کہ جناب آپ کو تھانے میں بلا رہے ہیں، صرف ایک بار ہی آئے گا، دوسری بار اس کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم فوراً بھاگتے ہوئے تھانے پہنچیں گے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ تو یہ تو دنیا کی حکومت ہے۔ اگر کوئی بادشاہ یا کوئی وزیر ہمیں پیغام بھیجے تو فوراً جو ہے ہاتھ باندھ کے جو ہے ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ اگر نہ گئے تو نافرمانی ہو گئی تو کوئی سزا نہ ہو جائے۔ تو جو رب ساری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ جو ہے قرآن پاک کے اندر 700 دفعہ ارشاد فرماتا ہے، اور پھر کیا ہے اس کے بعد ہر جو ہے روز 5 وقت جو ہے پیغام آتا ہے، لیکن کبھی ہمارے جو ہے یہ ہم نے اثر لیا اس بات کا کہ جو اللہ کا فرمان جاری ہو رہا ہے، حکم آ رہا ہے تو ہم مسجد کی طرف آئیں۔ اس کے بعد مدد تو ہماری ہوگی، لیکن تب ہوگی جب ہم بھی فرما بردار ہوں گے۔ کبھی غور کیا کریں، گھر کے اندر ہماری اولاد ہے جو فرما بردار ہوتی ہے، والدین اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کی خواہشات کو زیادہ پورا کرتے ہیں کہ یہ جی میرا حکم مانتا ہے، کہنا مانتا ہے، پیارا ہوتا ہے۔ جو نافرمان ہو، والدین بھی دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ خالق و مالک ہے، بے شک وہ عطا کرنے والا ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، ہم اس کی مخلوق ہیں، بندے ہیں، خیال تو کریں۔ اب اس میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اشجع الاقرب نامی سانپ ہے، ازدہ، اتنا بڑا ہے کہ اس کے جو ہے ناخن، اس کے جو ہاتھ لمبے ناخن ہیں وہ 70 گز کے ہیں، اور اتنے لمبے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جیسے ہی بندہ قبر میں جاتا ہے اور وہ فوراً آ جاتا ہے، حساب و کتاب کے بعد فوراً آتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں اشجاع الاقرب ہوں، اور اللہ رب العزت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تجھے میں ماروں،
اور جو بندہ صبح کی نماز قضا کر دیتا ہے سویا رہتا ہے تو وہ اس کو مارتا ہے، اور مارنے سے وہ زمین کے نیچے دھنس جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ہزاروں سال تک اس کی شدت اور درد ہوتی رہتی ہے، اور پھر جب وہ نیچے دھنستا ہے پھر اس کو وہ اپنے ناخنوں سے نیچے کھینچ کے دوبارہ لاتا ہے اوپر، پھر اس کو مارتا ہے، اوپر سے ڈانک مارتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پھر ظہر بھی نہیں پڑتا ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے، وہ پھر اس کو مارتا ہے، زور سے اثر تک مارتا ہے ایسے، اور اس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال تک اس کا درد نہیں جائے گا، اتنی وہ تکلیف جو ہوتی ہے اس کو۔ اب کیا ہے، پھر اس کو پھر مار پڑے گی، عصر تک وہ مارے گا۔ اگر وہ عصر کی نماز پڑھتا ہوا تو پھر چھوڑ دیا جائے گا مغرب تک، لیکن اگر وہ بھی نہیں پڑھتا ہوگا تو پھر عصر سے مارے گا مغرب تک۔ اگر اس دوران مغرب میں کی پڑھی پڑھتا ہوگا باقاعدگی کے ساتھ، چھوڑتا نہیں ہوگا، تو پھر اس کو مغرب سے عشاء تک چھوڑا جائے گا، لیکن اگر نہیں پڑھتا ہوگا تو پھر مغرب سے پھر مارے گا۔ اسی طرح سے پھر عشاء کے وقت اگر نہیں پڑھتا ہوگا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہو، تو پھر کیا ہے، وہ اس کو مارتا ہوگا، اس وقت مارے گا، اور جتنا وہ ساری رات ہوتا تھا نا، تو عشاء سے فجر تک مارے گا، ہر بار ڈانک مارے گا اور نیچے دھنس جائے گا زمین کے اندر، اس کو پھر کھینچے گا، کھینچ کے لائے گا، پھر مارے گا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر ایک بار ہمیں چیونٹی کاٹ لے، ہم سے وہ نہیں برداشت ہو جاتا، ایک مکھی کاٹ لے، ہم سے وہ نہیں برداشت ہوتا، ادھر جو ہے بچھو کاٹ لے، ہم چیخے مارتے ہیں، سر پہ اٹھا لیتے ہیں سب کچھ۔ کبھی غور کیا ہے، سانپ ڈس لے تو ہم تو مر جاتے ہیں، وہاں پہ مریں گے بھی نہیں، اتنی زہر ہوگی لیکن مریں گے نہیں، کیونکہ موت تو ہمیں آ چکی، ایک بار ذائقہ چکھنا تھا موت کا، کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک دفعہ چکھ لیا، اب دوبارہ موت بھی نہیں آنی۔ اب کیا ہے، تکلیفیں ہی آنی ہیں، جو ہم نے کرتوت کیے ہوں گے دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو دنیا میں یہ دارالعمل ہے، آگے دارالجزا ہوگی، تو جو ہم نے کیے ہوں گے، اپنے کرتوت کارنامے کیے ہوں گے برے، ان کی سزا تو پھر بھگتنی پڑے گی۔ تو اگلی بات بھی سن لیں، آخری بات، کہ یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کوئی بن جائیں گے کہ کوئی لوہے کے بن جائیں گے، یا ہمیں کوئی مضبوطی آ جائے گی کہ ہم جو ہے ہمیں درد نہیں ہوگا۔ یہی جسم ہونا ہے، یہی جسم ہونا ہے، وہ جسم اگر کمرے میں لائٹ چلی جائے تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں، اگر کوئی تھوڑا سا کچھ گرم چیز ہاتھ کو لگ جائے گھبرا اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، ٹھنڈا کوئی چیز لگ جائے برداشت نہیں ہوتا، کوئی تکلیف پہنچ جائے برداشت نہیں ہوتی، گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ تو اگر وہ سانپ، اس کے علاوہ اور بھی سزائیں ہیں آگے، پھر قبر کا جو جب تک قبر قائم رہنی ہے، قبر میں ہم نے رہنا ہے، وہ سزائیں ہوتی رہیں گی، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو جب محشر کا میدان لگے گا، حساب ہوگا، پھر جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، جو گناہ گار ہوگا تو دوزخ میں جائے گا، تو وہاں کا تو عذاب بھی بہت شدت کا ہے، تو وہ عذاب نہیں برداشت ہونا۔ تو یہ ابھی قبر کی بات ہو رہی، قبر کا جو ہے، اب قبر کی پہلی رات جو ہے، اگر اس کے بارے میں آپ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کتنی جو ہے شدید وہ ہوتی ہے، اور پہلے لمحات جب قبر میں اس کو داخل کیا جاتا ہے اس شخص کو، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ داخل ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے انسان پانی میں ڈوب رہا ہو، تو پھر کیسے ہمارا سانس جو ہے بند ہونے پڑتا ہے، گھبراتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ تو وہ تاریکی، کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے بتائیں کہ موت کی سختی کا عالم۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے تو آپ نے جو ہے اس طرح سے فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، جب آپ کا وقت آیا نا قریب، تو آپ نے دیکھا کہ میں تخت، آپ نے فرمایا کہ بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ بڑے ذہین ہیں، آپ بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے آخری وقت میں آپ محسوس کرتے ہیں۔ آپ فرمایا آپ نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تخت پہ پڑا ہوں اور چھوٹا سا سوراخ ہے سوئی کے ناکے کے برابر، وہاں سے مجھے جو ہے سانس آ رہا ہے گھٹ گھٹ کے، اور کسی نے جو ہے کانٹوں بھری شاخ میرے اندر داخل کی ہو اور زور سے کھینچ رہا ہو، تو ایسے تکلیف کی شدت ہے۔ تو اب دیکھیے آپ نے فرمایا جگہ اور پہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بتائیے کہ موت کی سختی، آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ اس طرح سے ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی ٹہنی ہو، بڑی شاخ ہو، اس کے بڑے بڑے کانٹے ہوں، اور وہ پاؤں سے داخل کی جائے، اور ایک مضبوط شخص جو ہے اس کو کھینچنے کے بعد وہ کھینچ لے اوپر کی طرف، تو گوشت کے جو ہے ٹکڑے ساتھ ہی کٹتے ہوئے باہر آئیں، تو اتنی شدت ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت شداد بن اوس جو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس طرح سے ہے کہ جیسے جسم کو
کینچی کے ساتھ کاٹ دیا جائے یا آرے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کیے جائیں اور ہڈیوں کو جو ہے ابالا جائے، تو اتنی شدت یہ درد کی ہے، اس سے بھی زیادہ شدت موت کا عالم ہے۔ تو مرتے ہوئے بھی تکلیفیں اتنی، اور یہ ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کو فرشتے جکڑ لیتے ہیں، اور زبان کے اوپر دیکھا ہوگا آپ نے، جب کئی آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو تو اگر آپ کے کچھ سامنے مرا ہو تو پہلے کچھ منٹ جو ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، یا گھنٹے کچھ وہ بولنا چھوڑ دیتا ہے، پتہ ہے آپ کو، بولنا چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب بولنا بند ہو گیا، اب وہ قریب ہے مرنے کے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ سکرات کا عالم، وہ جو ہے وہ وقت آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ جو شدت ہوتی ہے وہ تو وہ جانتا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ مرنے کے بعد آ جائے اور بتائے کہ میرے ساتھ کیسے واقعہ ہوا، کیسے میری جان نکلی، کیسے میری روح پرواز کی، اور کس طرح سے میں قبر میں جب گیا تو کتنی شدت میں محسوس کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے اس کے بعد گناہ ہی نہ کرے۔ تو یہ کوئی عالم آسان نہیں ہے، نہ قبر کا، نہ موت کا، نہ آگے حشر کا، نہ آگے دوزخ کا، تو یہ آسان نہیں ہے، اور ہم نے یہی ہونا ہے جیسے ہیں اب۔ تو اس لیے خدارا آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ جو ہے مہربانی کیا کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو مذاق نہ سمجھیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پیار محبت کے ساتھ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر بھی پڑھیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جیسے سمجھیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، دنیا میں کھائے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تو اس طرح سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر کھانا نہ ملے تو ہم مرنے پڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، کھانا نہیں ملا، اسی طرح سے نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ تو فرض نمازیں پہلے ہیں، نوافل بعد میں۔ اگر ہم تہجد بھی پڑھ لیں، تہجد ہم پہ فرض نہیں، لیکن ہماری اگر فرض نماز جاتی رہے گی تو وہ پہلے ہے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نہیں پڑھی، تہجد پڑھ لی، کوئی فائدہ نہیں اس کا تہجد کا۔ فجر کی ہم نے پڑھی کوئی نہیں، تہجد پڑھ کے سو گئے جا کے پہلے ہی، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اس سے بہتر ہے، 1000 گنا درجے بہتر ہے کہ آپ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں۔ اگر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو آدھی رات کا ثواب ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی آدھی رات کا ثواب، تو پوری رات آپ یوں سمجھیں کہ عبادت میں کھڑے رہیں، یہ تھوڑی فضیلت ہے کوئی؟ تو اس لیے پہلے 5 نمازوں کی پابندی کریں، پابندی کر لیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے اضافی نوافل آپ کے باقی نمازیں، اشراق و چاش، فجر، تہجد کی نماز جو ہے تو وہ اب بعد میں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کو چلائیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں پہلے فرض پوری نہیں ہیں، اور پھر جو ہے اگر ہم رات 1 بجے بھی اٹھ کے آ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں، اٹھے گا، ساری رات ہم سوتے رہیں۔ عشاء کی ہم نے پڑھی، اس لیے خدارا یہ کسی پہ میری تنقید نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم سب کے لیے یہ کو سمجھو، اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کو مذاق نہ بنائیں۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی کسی کو ہے یقین کہ وہ اب جیے گا 100 سال یا 200 سال؟ نہیں ہے، کسی بھی وقت جو ہے روح پرواز کر جائے، ختم زندگی، اس کے بعد پچھتاوا ہی رہ جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ پچھتائے گا، ہر بندہ پچھتائے گا۔ کیوں کہ نیکوکار بھی پچھتائے گا، گنہگار بھی پچھتائے گا۔ نیکوکار بھی کیوں پچھتائے گا؟ اس لیے کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے کبھی جو وقت ضائع کیا تھا وہ بھی نیکیاں کر لیتا، اور گناہ گار اس لیے پچھتائے گا کہ میں کیوں غفلت میں پڑا رہا۔ تو اس لیے اب وقت ہے، تو خیال کریں، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا